بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بڈانی ٹاکس کے ساتھ ممتاز احمد بڈانی۔ آج ہم دو اہم نیوز یہاں سے شیئر کر رہے ہیں آپ سے۔ ایک تو ہے محکمہ ٹریفک کی جانب سے، ان کا کہنا ہے کہ سکول کی بس کو اوورٹیک کرنے پر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ یہ کتنا عائد ہوتا ہے، کیا اس کی تفصیلیں ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسری ہمارے پاس نیوز ہے کہ کوئی پاکستان یہاں سے چلا گیا، مثلا چھٹی گیا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کسی اور ممالک میں، مصر میں چھٹی گیا، یعنی چھٹی کا ویزا بولتے ہیں یعنی خروج عودہ، عربی میں خروج عودہ پہ گیا، پھر گیا وہاں سے واپس نہیں آیا، اس کا ویزا ختم ہو گیا، ویزا بھی اس نے نہیں بڑھوایا۔ تو اس کے بعد کیا، ایک جو ہے نا سیل نے پوچھا جوازات والوں سے ٹویٹر پہ کہ کیا میں وزٹ ویزے پہ آ سکتا ہوں، تو ان کا جواب کیا ہے اس کی ہم تفصیلات بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور جس نے فیس بک پہ ہمیں فالو نہیں کیا وہ فالو کریں، اور ساتھ میں شیئر کریں تاکہ تمام جو یہاں پہ سعودی عرب میں مقیم ہیں یا چلے گئے ہیں یہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچ سکے یہ قانون کیا ہے۔ تو پہلے ہم بڑھتے ہیں پہلی نیوز کی طرف کہ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ یہ آج کل ماشاءاللہ بس سکول بھی کھول گئے ہیں آج سے۔ سکول کے حوالے سے ہے کہ سکول کی بس جو مثلا جا رہی ہے، راستے میں اس نے طلباء طالبات کو بھی اٹھانا ہوتا ہے، تو ان کو ڈرائیور اوورٹیک نہ کرے، یعنی گاڑی کو اپنے کنٹرول میں چلائے، اس کو اوورٹیک نہ کرے۔ اگر اس کو اوورٹیک کرے گا تو اس کے یعنی اس کو جرمانہ فائن ہو سکتا ہے۔ فائن کتنا ہو سکتا ہے؟ 3,000 سے 6,000 تک اس کا جرمانہ ہے اگر گاڑی کو اوورٹیک کریں گے تو۔ یہ محکمہ ٹریفک نے آج واضح کیا ہے، کیونکہ سکول کھلے ہیں جو ہی، تو ان کا یہ بیان آیا ہے کہ تمام ڈرائیور محتاط رہیں، بس کی گاڑی جو ہے سکول کی بس ہے اس گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اب آپ کو امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پہ جرمانہ بھی کتنا، 3,000 سے انہوں نے کہا 6,000 ریال جرمانہ ہے، تو محتاط کریں تاکہ آپ کسی اس میں نہ آ جائیں، آپ کو نقصان نہ ہو، کہ فائن نہ پڑ جائے۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ تو دوسرا جوازات کے ٹویٹر پر کسی نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، تو ان کا جواب ہے، انہوں نے کیا کہا ہے خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے حوالے سے۔ جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص نے محکمہ جوازات سے دریافت کیا کہ سعودی عرب میں اقامہ پر مقیم تھا، گزشتہ برس خروج عہدہ پر یعنی چھٹی گیا مگر واپس نہیں آیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اب میں سیاحتی ویزے یعنی وزٹ ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں۔ اس کا سوال دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ کی خلاف ورزی پر مملکت میں 3 برس کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے، یعنی کوئی آدمی اگر جاتا ہے خروج عہدے پر پھر واپس نہیں آتا تو اس پر 3 سال کی پابندی ہے، واپس نہیں آ سکتا۔ خلاف ورزی یعنی خروج و لم ید، اس کو خروج و لم ید کے اس میں زمرے میں آتا ہے، جن افراد پر عائد ہوتی ہے وہ کسی بھی دوسرے ویزے پر جن میں سیاحتی ویزا بھی شامل ہے ان میں مملکت سعودی عرب یعنی واپس نہیں آ سکتے۔ اچھا، سعودی محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق ایسے اقامہ ہولڈر جو خروج و عودہ پر جاتے ہیں مگر مقررہ مدت کے دوران واپس نہیں آتے، انہیں جوازات کے سسٹم سے خرج و لم ید کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی خروج و لم ید کا مطلب یہ ہے کہ مملکت سے جا کر واپس نہ آنے والے، اس صورت میں جن اقامہ ہولڈر کو خروج و لم ید کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے وہ 3 برس مکمل کرنے کے بعد ہی دوبارہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ خیال رہے کہ خروج لم ید کا نفاذ خروج عہدہ کی ڈیٹ ختم ہونے کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی جب ایکسپائر ہو جاتی ہے ڈیٹ چھٹی کی، جب مثلا 6 ماہ گیا، 6 ماہ یعنی کے بعد وہ واپس نہیں آیا، اس کی ڈیٹ بھی ختم ہوگی، تو اس کے پاس بعد یہ نافذ العمل ہے۔ اگر اس دوران یعنی خروج عہدہ ایکسپائر ہونے کے بعد
پابندی کا نفاذ ہونے سے قبل ہی اسپانسر کے ذریعے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد توثیق کرائی جائے تو پابندی والا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثلا چھٹی ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے سے پہلے اس کو یعنی جو کفیل ہے اس کو اس کی فیس پے کر کے اس کی چھٹی بڑھوا لے تو اس پہ پھر پابندی نہیں ہے، وہ آ سکتا ہے واپس۔ اچھا، بصورت دیگر وہ عہدہ ایکسپائر ہونے پہ، خروج عہدہ ایکسپائر ہونے پہ 1 سے 3 ماہ کے اندر جوازات کا سسٹم خود کار طریقے سے پابندی والے زمرے میں شامل کر دے گا، جس کے بعد 3 برس کی پابندی کا اطلاق ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی 2-3 ماہ تک وہ اس میں نہیں آتا، جب 2-3 ماہ گزر جاتے ہیں تو ایٹومیٹک جو جوازات کا سسٹم ہے اس میں ان کا جو ہے نا پابندی والا سسٹم آ جاتا ہے، یعنی اس پہ پابندی لگ جاتی ہے، 3 سال تک وہ نہیں آ سکتا۔ اسی حوالے سے ایک ڈرائیور نے، گھریلو ڈرائیور نے، سائق خاص جس کو بولتے ہیں، ویزے پر مقیم ہے، شخص یہاں رہتا ہے، اس نے جوازات والوں سے پوچھا ہے کہ چھٹی کے لیے کفیل نے خروج و عہدہ لگایا تھا مگر مقررہ وقت پر سفر نہیں کر سکتا۔ اب خروج و عہدہ استعمال کرنے کی مہلت ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں۔ کفیل کا کہنا ہے کہ چھٹی 1 ماہ کے لیے آگے بڑھا دو۔ کیا اس صورت میں خروج و عہدہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے جبکہ اسے استعمال نہ کیا گیا؟ ان کے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ خروج عہدہ ویزے کے لیے دی گئی مدت کے دوران اس پر سفر کرنا ضروری ہے۔ اگر سفر کرنے کا ارادہ ملتوی یا منسوخ کر دیا جائے، اس صورت میں لازمی ہے کہ مقررہ مدت کے دوران اسے کینسل کرایا جائے۔ اگر آدمی نے چھٹی لگوا رکھی ہے 6 ماہ کی، 2 ماہ کی، 1 ماہ کی، تو اس نے جانا ہے، اگر کوئی مسئلہ بن گیا نہیں جا سکتا تو اس کی یعنی جو میعاد یا ڈیٹ، اچھا اس پہ بعض اوقات چھٹی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے اس کی چھٹی، جب ایئرپورٹ سے خروج لگتا ہے۔ بعض ہوتی ہے جب چھٹی کا پیپر جاری ہوتا ہے یعنی چھٹی لگتی ہے تو اسی دن سے چھٹی شامل کی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ اگر جا سکتا ہے آدمی صحیح ٹائم پہ تو پھر ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے فوری طور پر کینسل کرانا چاہیے۔ خروج و عہدہ کے مقررہ مدت کے اندر کینسل نہ کرانے کی صورت میں 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ مقررہ مدت کے اندر کینسل کرانے پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ ایک بار جاری ہونے کے بعد خروج عہدہ کی مدت میں تبدیلی نہیں کرائی جا سکتی اور نہ جمع شدہ فیس جس کے مقابل میں خروج و عہدہ ویزا حاصل کیا گیا ہے اس کی ری فنڈ کرنا ممکن ہے، نہ ہی فیس دوبارہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ جب چھٹی لگاتے ہیں، چھٹی پہ جاتے ہیں تو اس کی فیس ہوتی ہے، فیس کتنا ہوتی ہے، یعنی 200 ریال ہے وہ پر منتھ، 1 مہینے کا۔ اگر اس کے علاوہ مثلا آپ نے 2 مہینے چھٹی جانی ہے، پھر آپ کے پر منتھ پہ 100 ریال یعنی 100 ریال اضافی پڑتا رہے گا، یعنی 2 ماہ کی ہے تو پھر 300 ہو جائے گا، اگر 4 ماہ کی ہے تو پھر 400 ہو جائے گا، یعنی اس طرح 100 ریال یعنی بڑھتا رہے گا جتنی چھٹی ہو، 6 ماہ تک یعنی چھٹی ہوتی ہے تقریباً، تو 600 ریال، اگر 6 ماہ کی چھٹی ہے تو 600 ریال فیس ہے وہ پے کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسی دوران جا سکتا ہے تو وہ پھر چھٹی کینسل کرا دے، لیکن اس کی فیس ریٹرن نہیں ہوتی، یہ آپ یاد رکھیے۔ تو یہ 2-3 اہم خبریں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ امید ہے آپ لوگ اس کو شیئر بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے، فیس بک پیج کو فالو بھی کریں گے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو، معلوماتی اہم خبریں یہاں سے یا اس کے علاوہ کوئی اور اہم کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ آپ سے بر وقت ویڈیو پہنچتی رہے۔ فی الحال اپنے میزبان ممتاز احمد بڈانی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔